کملی والا قبر میں تیری ماں دی شفاعت فرما دے گا تاجدار ختم نبوت پہلے تے روٹی کھاندے سن باہروں جدوں دعا ہوندی سی تے گھراں دے آکھدے سن کہ مولوی صاحب روٹی کھا کے جاؤ تے مولوی صاحب کہن کہ نہیں میں تے جا رہا انہاں چونکہ ڈوبے بھر کے دینے سن نال بچے کھانے سن نال گھراں دی او کم ہو گیا ختم ہونا خطیب نے سارا نے برا لگا اتنی کی گل تو تساں پریشان بالکل نہیں ہونا جنہیں بھی میرے پنجاب کے دوستوں کشمیر کے دوستوں کے پی کے دوستوں بالکل کسی گلے تو پریشان نہیں ہونا جڑا بندہ کہ میں جن بوتل میں بند کرنا اسے سانو جنہ کی ضرورت نہیں دعا کر کملی والے دے در دی حاضری ہو جائے دنیا تے جاواں تو حضور دی شفاعت حضور دی دیدار ہو جائے حشر وچ کملی والے دی شفاعت ہو جائے اور اتنے چیخنے اتنے این چیخنے پہ انہوں کو پوچھو یار کہ ہم خطیب ہی مل جانے بس بلاوے شریف والے پیے نے جڑے دم بھی کرتے ہیں تویز بھی دے دے ہیں باقی پوری دنیا کے اندر جڑے سنگیت گدی گدی جناب کتنی موٹیاں موٹیاں تصویراں کتنے موٹے موٹے کڑے پا کے بیٹھے ہوئے نے ہاں خطیب دنیا تو دس ہے ہاتھ دس ہے اس واسطے دوسرا سنگیاں واسطے میری یہ گزارش ہے انہاں لوکاں دے وقت قیامت کا ختم نہیں ہوندے میرے سارے دوستاں نے گزارش ہے تسی اپنا نہ ایمان برباد کرو تے نہ اپنا عقیدہ برباد کرو بس اے گل یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہر وقت ہما وقت اے دعا کیتا کرو کہ مالک دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہیے یا اللہ سانو ایمان کی دولت دے دے بس کوئی چیز نہیں چاہیے مولا ایمان سلامت رکھی اور ایک کرم کری مردے بیٹے جیدے ساری سنکی نعرے لائے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا اللہ جدو مرا تو بس سامنے کملی والے دی زیارت نصیب کر یا اللہ سنو کو جے نہیں چاہیے پھر بیٹھا گے کہ ثابت تو پچھوں کی تھے اس واسطے دوستاں کے گزارش ہے چاندے قسم دے علماء کی گل نہیں کر لیا علماء دین کا کم کرنے میں علم پڑھا دے رہے جڑے فیس بک دے مولوی صاحب نے جڑے ایک کیمرہ رکھ کے کرسی رکھ کے پھر ترے اپنے رنگے مریداں کو بٹھا کے کہنے میں دسو کہ آپ خطیب چھڑیاں کرنے ایک کٹ سکنا ہے وہ ہمیں یہ نہیں کر سکتا نہ اپنے کو دیکھنے پر کسی ساڑھے بھی چنہ نکل جائے کہتے کہ رہنج بھی کار گیا میں گزارش کرنا نام پر 500 سے زائد مفتیان عظام پیران طریقت جنہ لوگوں نے جن اور جادو آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کر دیا یہ اگر کسی مولوی صاحب نے شک ہویا اسی آنے کے پردہ رب ہے تو سندیاں روٹیاں لگیاں رہوں لوگ پڑھے تو ختم پڑھا دے رہوں اگر کسی جڑے کو آیا شک اے میڈیا دا رول ہے نہیں کہنا جسم صاحب اے جدید دور ہے کوئی پھڑ مار ہی نہیں سکنا اسی سکرین تے ایک ایک مولوی دساں گے 10 مولوی صاحب جیل کے سڑیا اہل ساری چاٹ کر کے نہیں اللہ دی قسم زندہ باد زندہ باد دوستان دی بقار بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہم آپ یہ جتنے میرے بھائی ہیں ہم نے 2 کام کرنے ہیں نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کے خلاف نعرہ لگانا ہے ہم نے 2 کام کرنے ایک مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے دوسرا حضور کی ختم نبوت عطا دینا میرے سارے سنگی جتنے بھی سنن والے وہ کر دیں گے کرنے والے کر کے گزر جاتے ہیں تو یہ چند لوگ ہیں جو فیس بک یا یوٹیوب پہ وہ قوم کو غلغلہ دیتے ہیں آج بھی دیکھیں کل کی بات ہے دیکھیں کل کا جو یزید تھا کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام حسین ہے یزید کو نہیں پتا تھا یہ نماز رسول ہے یزید کو نہیں پتا تھا علی کا پتر ہے یزید کو نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کا بیٹا نہیں ہاں پتا سی نا لیکن یزید کو لوگ حسین پاک کا وجود برداشت نہیں سی اج دی یزید کو لوگ ذکر حسین برداشت نہیں تو میں کہنا 2 نمبر پیران کو لو تو مولویاں کو لو ہاں خطیب کا وجود برداشت نہیں ہے جس بندے نو جیویں مرضی ہے جس طرح دی تکلیف ہے جس طرح دا مسئلہ ہے وہ دربار علیہ بلاولہ شریف آوے
انہوں دساں کہ ہاں جن کیا ہے تے جادو کیا ہے، علم کیا ہے تے عمل کیا ہے، عمل کون ہے تے کامل کون ہے. تو بھی علم پڑھے ہو نا، اپنے علم دا کمال دے دس. جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ کامل نہیں ہے، تمہیں اس عالم سے آپ نے وہاں کی ڈپٹی کرنی ہے تاکہ کوئی بندہ بھاگے نہ، آرام سے، اور ویل چیئروں کی آپ نے مدد کرنی ہے. سارے جوان جتنے کریں گے انشاءاللہ. آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے بدلے میں گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے، حرم شریف کی آپ کو حاضری نصیب. سے پہلے آپ جوانوں نے تاکہ ویل چیئروں کو اٹھا کے نیچے لے جائیں، اللہ آپ کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے. خادم خدمائیں اپنے بیٹیوں بھی آ جائیں، اور میڈیا کے دوست بھی اپنی جگہ پہ تشریف لائیں. مین گیٹ کے دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کی تقریب اچھے طریقے سے بنا لیں. آئیے دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہوگا. تو نزدیک ہو جاؤ. رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. صبح شام نعرہ تیرا صبح شام حق بادشاہ نو سلام.
تو حق سچ کا تو حق سچ کا نظارہ ہے کلندر مسنجف کا دلارا مسنجف کا دلارا ہے کلندر دورہ حق حبیب علی کلندر دورہ تیری شان بڑی ہے اعلیٰ تیرا وارث کملی والا تیری شان بڑی ہے اعلیٰ حق حبیب علی کلندر دورہ حق حبیب علی ناموں سے نبی پہ مرنا اور جینا تو نے سکھایا ناموں سے نبی پہ مرنا اور جینا تو نے سکھایا یہ نعرہ ختم نبوت تم نے کریا کریا لگایا جا تیری کہ جا تیری یہ نعرہ ہے کلندر مسنجف کا دلارا ہے کلندر مسنجف کا دلارا ہے کلندر دورہ حق حبیب علی کلندر دورہ کی خاص روایت تیرے دم سے مل جاتی ہے سب بیماروں کو راحت شہ جیلا شہ جیلا کا پیارا ہے کلندر مسنجف کا دلارا ہے مسنجف کا دلارا ہے کلندر دورہ حق حبیب علی کلندر دورہ حق حبیب علی بلاور والا میرا پیر بڑا ہے پیارا ویس بلاور والا میرا پیر بڑا ہے پیارا دیتا ہے دعا اس کو یہ دکھ درد کا جو ہے مارا کہ مرشد تو مرشد تو ہمارا ہے کلندر مسنجف کا دلارا ہے مسنجف کا دلارا ہے کلندر دورہ حق حبیب علی کلندر دورہ حق حبیب علی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پون بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے تاجداری ختم نبوت کے دیوانے زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز رب سے
میں یہ دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن، ایک تو خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو پوری دنیا میں بلند کرنا۔ مانا ہے کہ اس چمن کو ہم زہر گلشن نہ کر سکے، یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چن لیے تھے، گزرے تھے جدھر سے ہم تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ بڑی تعداد میں جہاں تک نظر جاتی ہے ہزاروں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہر انسان دکھ و درد اور مصیبت اور غم اور پریشانی لے کر اپنے گھر سے چلتا ہے۔ پاکستان کی طول و عرض کیا پوری دنیا سے صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس مختصر سا پیغام ہے، پیغام بس لیجئے یہ پیغام اپنی سانسوں میں لیجئے یہ پیغام۔ یہ کیسا ایک پیغام ہے کہ جس پیغام کے اندر انسان کو رب دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا، اور بروز حشر بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فقط عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اس وقت پوری اقوام عالم میں، پوری دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی تکلیف ہے۔ وہ یہ کیفیت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ دنیا عارضی ہے، چند سالوں کے انسان مہمان ہے، بڑی بات ہو جاتی ہے، انسان ایک صدی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن صدی تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، لیکن ایک طویل سفر ہے، اور اس سفر کی منظر جو ہے وہ بروز حشر ہوگی۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے دنیا کے عارضی فائدے، دنیا کے عارضی تعلق، دنیا کے عارضی رشتوں کو اگر توڑ کر ایک ایسا رشتہ قائم کیا جائے جو رشتہ ہمیں قبر و حشر میں کام آئے گا، وہ رشتہ فقط تاجدار مدینہ کی غلامی کا رشتہ ہے۔ اس لیے آپ آئے ہیں، یہ پیغام لیجئے کہ جہاں جہاں سے آئے ہیں، کیونکہ زندگی کا جو بہترین مشن ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی غلامی کا مشن ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے جب انسان حضور کی خاطر کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ عزتیں ساری در رسول پہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی عزت اسی کو ملتے ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ عزت کسی کو مل نہیں سکتی ہے۔ اگر حضور کی عزت کی بات کرے گا تو یقین کیجئے نہ تو اس کی عزت میں کمی ہوگی، نہ اس کی مال و رزق میں کمی ہوگی، اور نہ ہی اس کی قدر کمی ہوگی، بلکہ ہر روز بڑھتا ہی جائے گا، ہر روز کرم اور مہربانی بڑھتی جائے گی۔ دیکھیں دربار علی اب لاوڑا شیخ سے اب جہاں نظر جاتی ہے، جہاں تک حدیں تک نظر جاتی ہے، وہاں تک حضور کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو میری پھونک کے اندر کمال ہے، نہ میری ذات کے عمل کمال ہے، یہ سب در مصطفیٰ کی عطا ہے، حضور کی محبت کی عطا ہے۔ ہمیں تو خوف آتا ہے، ہم اپنوں میں بیٹھ کے ڈر جاتے ہیں، کہیں آسان ہو کوئی بات کرنے سے کہ ہمارا رشتہ دار جس کے پاس مال و دولت یا پیسے یا طاقت زیادہ ہے وہ کہیں ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراضی اختیار کر لے۔ لیکن یقین کیجئے یہ خوف اپنے دل سے نکالیں، ہم نے تو وہاں بھی جا کر تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کیے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا آخری کونے پر جہاں سے سورج چڑھتا ہے اور جا کے اترتا ہے، وہاں بھی تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کیا ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمانی ہم سو بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا حق پرستوں کی، اگر تو نے دل جو ہی نہ کی تانا دیں گے خود کے مسلم
ان کا خدا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حق کی بات وہی کرتا ہے جو حضور کی بات کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس مرض میں آپ آئے ہیں، بات تو کہنے کی نہیں ہے، اب خود دیکھیں گے کہ صوفی بصفا حضرت کبر عالم پیر مصنف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں تو کرم پا کے جائیں گے، لیکن ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ نے سفر کیا، کسی نے سندھ سے کیا، کسی نے بلوچستان سے کیا، کسی نے کراچی سے کیا، کسی نے پنجاب سے کیا، کسی نے خیبر پختونخوا سے کیا، اور کسی نے پوری دنیا سے سفر کیا، لیکن اس کی منزل جو کا تعین تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آتے جاتے راستوں میں ہزار مشکلات کا سامنے سے کرنا پڑا، لیکن منزل کا تعین جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو برآخر آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ بس ایک منزل رہ چکی ہے، یاد رکھ لیجئے، ایک منزل رہ چکی ہے، اور وہ منزل سب سے بڑی منزل ہے۔ وہ منزل یہ ہے کہ آپ کے دل کی منزل ہے۔ سفر کی منزل ختم ہو جائے گی، جس طرح آپ نے اپنی منزل کا تعین نہیں چھوڑا، اسی طرح اپنے دل و دماغ کی منزل کے اندر یہ چیز بٹھا رہے ہیں کہ میرا خدا کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر پتجھڑ کے موسم خزاں میں ایک پیلا پتا بھی جھڑک نہیں سکتا، اور جس خدا نے ہمیں بھیجا ہے وہی خدا میں شفا عطا فرمائے گا، وہی ہم پہ کرم فرمائے گا، وہی ہم پہ کرم اور مہربانیاں فرمائے گا اور فرمایا۔ اس لیے اب بس اپنے جب دم ہو تو یہ یقین سے یہ دل و دماغ میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی شفا من جانے والا ہے۔ دم 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہے، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، دوسرا دم ہوگا، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز اپنے دم کے لیے سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، اس مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجئے، تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، تاکہ 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہے، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجیے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ یہ تو زیادہ دن مسئلہ تھا، ہاتھ رکھ لیجیے۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، فون نمبر میں لا لیجئے، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرے خاص دم میں وہ چیز شامل ہو جائے۔
اوپر کیجئے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی دربار علی آپ لاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علی آپ لاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے عطائے دستگیری. کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نوالے ہوں گے. عشق سرکار کی شمع دل میں جلائے رکھنا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جن کے قدموں کی دوبن سے قیام حیات ایسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام. اور جو پوری دنیا میں دربار عالیہ لاوڑا شریف سے پیغام جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ. سبھی اب آپ سلام کے لیے تیار ہو جائیں اور چراغاں کر لیں تاکہ حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں یہاں اسٹیج کے اس کونے سے لے کے اس گلی سے لے کے سڑک تک اور چھت پر تمام لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کر کے چراغاں کر دیں. وہ جہاں جہاں تک ہزاروں لوگ ہیں وہ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہیں تاکہ دکھائی دیں. اور سرکار جی آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. جتنے بھی اب ہیں اپنے موبائل نکالیں یہاں سے لے کے وہ اس کونے سے لے کے ابھی بھی کم ہیں ہزاروں ہاتھ اوپر ہوں گے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور وہ جو سڑک پہ میرے بھائی کھڑے ہیں چھت پہ جو کھڑے ہیں سبھی لوگ چراغاں کر کے ہاتھ لہرا کر حضور کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کریے. مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. ہاتھ لڑاؤ جس جس کا یہ عقیدہ کو دور وہاں سنتے ہیں. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. ان کی آنا شماعت پہلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا.
اور جن کا نام بھی جن کا پالی جن کا نام بھی جن کا پالی حسین ابن حیدر پہلا تو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا تو سلام اور تو نے ختم نبوت پہلا دیا تو نے ختم نبوت پہلا دیا حق خطیب تیری جرحت پہلا تو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا تو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا تو سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج زانا پڑھئے لا الہ لیٹے سیان کر کے پڑھیں اور میرے ساتھ یہ شعر پہلے پڑھیں اور پھر کلمہ شریف اور شارع حسین پاک کو سلام پیش کریں چراغاں کریں کام نہیں کرنا شعر بڑے مزے کا ہے ہاتھ اٹھا لے چراغاں کر لے اور یہ سلام امام حسین کی بارگاہ میں خاص اور سرکار کے یہ جو سرکار کی عقیدت ہے کہ کلمہ وارثاں اگر سارے چراغاں کریں تو لطف آ جائے گا بس شعر ایک کوئی ہے کلمہ وارثاں نو ساڈا سلام ہے کلمہ وارثاں سارے ہاتھ لڑاؤ اور پڑھو کلمہ وارثاں کلمہ وارثاں ساڈا سلام ہو جنت دے وارثاں ساڈا سلام ہو محبت سے پڑھ لے کلمہ وارثاں بولو کلمہ وارثاں کلمہ وارثاں ساڈا سلام ہو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہو محبت سے دونوں ہاتھ لڑاؤ اور پڑھو ہزاروں کا اجتماع ہے کہ کلمہ وارثاں کلمہ وارثاں ساڈا سلام ہو جنت دے وارثاں ساڈا سلام ہو پڑھیے لا الہ ہاتھ لڑا کے پڑھ لو یہی صدا میدان کربلا سے آئی حسین پاک نے سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کہا لا الہ علی اکبر کے جسم کے ہر ٹکڑے کی آواز لا الہ اگر تھوڑے سے ہاتھ اور بلند ہو جاؤ اگلا جملہ کہنے لگا ہو کہ شبیر کی لاش کا ہر ٹکڑا میدان کربلا پہ یہی صدا بلند کر رہا تھا لا الہ صدا لا الہ
یہی صدا لا الہ کربلا کے ہر شہید کی یہی صدا لا الہ سرکار دیت یہی کہتے ہیں اگرچہ بت ہی جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہی جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آسان لا الہ سرکار کے مزار پہ اس وقت ہزاروں کا اجتماع یہی صدا بلند کرتا ہے اور سرکار نے کچھ دیر پہلے یہی جملہ بولا کہ شفاعت دینے والا کون لا میرا جملہ سمجھے نہیں حضور قلندر دوران ابھی فرمایا لوگوں شفاعت میں نہیں دیتا شفاعت کون دیتا ہے اب کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو قلندر دوران نے فرمایا شفاعت دینے والا کون لا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی نے پوچھا جنت کی کوئی قیمت ہے تو میرے مصطفیٰ نے کہا لا الہ تو آخری بار ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ کی ایسی گونج پیدا ہو جائے تاکہ لطف آ جائے ایمان بھی تازہ ہو جائے در و دیوار کل کہیں لا کہاں یزید کہاں لا الہ الا قسمت یار پلی ہووے پیار سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ او دی قسمت یار پلی ہووے او دی قسمت یار پلی ہووے جیدہ راکھا مولا علی ہووے او دی قسمت یار پلی ہووے جیدہ راکھا مولا علی ہووے اور لوگوں جیدہ پیر حق خطیب حسین علی ہووے پڑھئے رہا سڑک والے وہ ہاتھ اٹھائے اختتام ہو جائے گا لا
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آپ نمبر لی جتنے لوگ ہیں بیٹھ جائیں۔ خطیب علی میرا مرشد، میرا مرشد